علی خان صاحب. ابھی جب تک آپ کے پیپلز پارٹی کے بول رہے تھے آپ نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں مانگا. یہ اس طرح نہیں کریں آپ. اور ابھی جب دوسری جماعت کے بولنے لگے ہیں تو آپ آ گئی ہیں ایک دم. یہ اس طرح نہیں ہوگا بالکل. جی جناب امجد علی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے بجٹ 2020-21 کے اوپر بولنے کا موقع دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ پاکستان بنا, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی, لیکن اس پاکستان بننے کے عمل کے بعد اس پاکستان کے اندر ہوا کیا؟ اس پاکستان کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا؟ پاکستان بننے کے بعد تعصب, لسانیت, علاقائیت, صوبائیت, دہشت گردی اور پھر پاکستان کو ایک حصہ جو پاکستان کا تھا وہ بھی علیحدہ کر دیا گیا. اور آج میں نے دیکھا کہ اپوزیشن کے بہت سارے اراکین جو ہیں اپنی بجٹ سپیچ میں ہر روز اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو اس گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا. یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے اپنے حصے میں کہا کہ یہ چیزیں پاکستان کے حصے میں آئیں اور ایسا کیوں ہوا, اسی طرح جب ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ اس بجٹ میں کچھ نہیں دیا, تو میں تھوڑا سا ماضی میں گیا تو ابھی بھی میں تھوڑا ماضی میں جاؤں گا کہ قرضہ, مہنگائی, بے روزگاری, چور بازاری, مافیا, یہ سب کچھ دیا پچھلے 73 سال میں مختلف گورنمنٹوں نے. اور آج ہم اس نہج پہ آ کھڑے ہوئے کہ دروازے پہ سود خورا کھڑا تھا. دروازے پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو دروازے پہ سود خورا کھڑا تھا. اور اسمبلی کے اندر پچھلے کئی دنوں سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا زور سے بولو, اتنا زور سے بولو کہ سچ کی تمیز ہی نہ رہے. اور ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ پہ, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ کی اکانومی کہاں کھڑی تھی؟ آپ کا سرکلر ڈیٹ کہاں تھا؟ آپ کا ڈیٹ کہاں تھا؟ تو جواب آتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا ادارہ, کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن اس حالت میں نہیں تھا جو قرضوں میں, جو تباہی کے دھانوں پہ نہ کھڑا ہو. چاہے وہ ریلوے کا نظام ہو, چاہے پی اے کا نظام ہو, چاہے سٹیل مل جو بند پڑی ہے اس کا سسٹم ہو. تو یہ آپ کے پاکستان کے حالات ہیں. لیکن ذمہ داری کس پہ ڈالی جا رہی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا. گورنمنٹ تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے ڈالے ہوئے گند کو صاف کرنے میں. ابھی تو ابتدا ہے. آپ نے جتنا 73 سال میں گند ڈالا اگر اس کا حساب کیا جائے, ہمارے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑا کچھ نہیں,
बचा कुछ नहीं। बिल्कुल मैं राजा साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर कुछ छोड़ा होता, कुछ ढेला बचा के रखा होता, तो आज हमारे इस मुश्किल में हमारे काम भी आता। और फिर जब ये बातें करते हैं और धमाल डालना शुरू कर देते हैं कि मियां दे नारे वजणगे, भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है, ये नारे शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि आपकी जो टीम है वो कॉम्पिटेंट नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा इस हाउस के तवस्सुत से कि आपकी जो कॉम्पिटेंट टीम थी, जो आपकी कॉम्पिटेंसी थी, वो क्या सिर्फ सरे महल बनाने पे थी या दुबई के अंदर बड़े बड़े प्लाजे बनाने पे थे या पेंट हाउसेस जो खरीदे गए, क्या उन्हीं के लिए ये टीम लायक फायक थी या पाकिस्तान के इदारों को बनाने में भी उनका कोई किरदार था? आप इतने लायक होते तो आज पाकिस्तान इतनी मुश्किल में ना होता। आज हमारा भी दिल करता है कि हम लोगों को देते, और हम कोशिश करते हैं इस मुश्किल हालात के बावजूद भी। जब कोरोना की वबा आई तो 1200 अरब का पैकेज दिया गया, गरीब लोगों को 200 अरब जो है वो डायरेक्ट फंडिंग की गई, ताजिर बिरादरी को दिया गया और मुख्तलिफ सेक्टर्स को ये पैसे दिए गए। ये गवर्नमेंट ने कोशिश की, दिल हमारा भी है कि लोगों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए और इतना बढ़ाया जाए कि वाकई बिल्कुल हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं कि लोग मुश्किल में हैं। क्यों मुश्किल में डाला किसने? इस पे भी कमीशन बनने चाहिए। हमारे एक भाई कल ऑनरेबल भाई ने कहा कि जी कमीशन बनने चाहिए। बिल्कुल कमीशन बनने चाहिए। मुल्क सवारो, जो कर्ज उतारो की स्कीमें आई उसके पैसे कहां गए? हम बिल्कुल तैयार हैं कि जो डैम बनने के पैसे हैं उस पे भी हम कमीशन बना रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो बना देंगे, क्योंकि हम तो डैम बना रहे हैं। और 47 साल में आपने ऐसा कोई डैम न बनाया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि उसका फायदा किसको हुआ। हमारा मुआहदा था कि जो भी डैम सबसे पहले बनाएगा उसका हक होगा। आज हम बिजली के आईपीपीज के मुआहदों को देखते हैं। राजा साहब, ये आप ही के साथ बैठे हुए दोस्त थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए और आपको राजा रेंटल के नाम से ये याद करते थे। आपको राजा रेंटल के नाम से ये याद करते थे। और हमारे अपोजिशन लीडर बड़े जरदारी साहब को सड़कों पे घसीट रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर 10% आज आपके लिए सबसे बड़ा आपका इत्तेहादी बन गया। आप उनकी तर्जुमानी करते हैं, वो आपकी तर्जुमानी करते हैं और उनके खिलाफ है। वो आपके माफियाज के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको माफिया का नाम दिया है। कल एक हमारे साबिका मिनिस्टर माफिया की बड़ी बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको माफिया डिक्लेयर किया है और सिसिलियन माफिया का नाम दिया है। और बातें हम पे करते हैं और समझते हैं कि हम झूठ को इतना जोर से बोलेंगे कि सच भी उसमें मिक्स हो जाएगा। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आप इसके साथ खिलवाड़ करते रहे। खुदा को भी इस पाकिस्तान पे तरस आया, लीडर आया। इंशाल्लाह एहतसाब नहीं रुकेगा, एनआरओ भी नहीं मिलेगा। रोए नहीं, अभी तो इब्तिदाए इश्क है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किए गए, कभी नेशनलाइज किए गए इदारों को
کبھی فنڈ فریز کیے گئے، فارن اکاؤنٹ فریز کیے گئے، ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیں، میں مانتا ہوں بھٹو صاحب بڑا آدمی تھا، لیڈر تھا، لیکن ملک دو ٹکڑے کیوں ہوا؟ اس کا بھی سوال آج بھی مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، حوصلہ جی، خاموشی خاموشی، ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنیں، نعرے بازی نہ کریں بالکل. سب کو موقع مل رہا ہے بولنے کا، ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. حوصلہ، خاموشی سے اور غور سے بات حوصلہ، سنیں جی. حوصلہ جی. خواجہ صاحب، حوصلے کے ساتھ ہم نے آپ کی تقریریں حوصلے کے ساتھ سنی ہیں، حوصلے کے ساتھ کریں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ملک کے ساتھ اب کھلواڑ نہیں ہوگا اور یہ ملک آگے کی طرف سفر کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی شکل میں اس ملک کی تقدیر جو بدل لی ہے، انشاءاللہ یہ بدل کے رہے گی. ہمارا پاکستانی، دیکھیں آج مسئلہ کشمیر کے اوپر بات ہوئی، مسئلہ کشمیر کے اوپر انہوں نے کیا کیا یہ مجھے بتائیں. جب مسئلہ کشمیر کی یہ بات کرتے ہیں، ان کو معلوم تھا جب یہ ہندوستان میں گئے تو سٹیل کنگ اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے تو ملے، کشمیریوں کو نہیں ملے، اور سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا. یہاں پہ اجلاس بلایا جاتا ہے کہ جی آئیں، بیٹھیں، مسئلہ کشمیر پہ بات کریں، تو مانگتے کیا ہے؟ پروڈکشن آرڈر. اب مجھے ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں، واک آؤٹ ہوا مسئلہ کشمیر پہ، جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور واک آؤٹ ہوتا ہے پروڈکشن آرڈر پہ. تو کیسے یہ کشمیر کے خون کے ساتھ یہ مخلص ہیں؟ یہ کن سے ڈائریکشنز لیتے ہیں؟ دیکھیں، سی او ڈی سائن کیے گئے، سی او ڈی، چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا؟ میری باری تیری باری. اب دیکھیں، نہ میری باری نہ تیری باری، اللہ نے اوپر فیصلہ کیا ہے اس کی باری جو اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. اب اس کی باری لگے گی. دیکھیں، اس ایوان کے اندر جب اللہ کے ان 99 ناموں کے نیچے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حقائق کے ساتھ بات کریں. مجھے افسوس ہے کہ یہ قانون کی بات کرتے ہیں، حلف کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. کاش کہ یہ دل سے یہ قانون کو مانے بھی صحیح، قانون پہ عمل بھی کریں. یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا نظام جو ہندوستان کے اندر تھا وہ کیا تھا کہ ایک بڑا تھا، ایک غریب تھا، ایک شودر تھا. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم برہمن ہیں. اگر انہیں احتساب کے اندر بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں بلا ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا حق ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو ہم کیسے کھانے دیں گے؟ برہمن نہ بنے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھاگ گئے، واپس آ جائیں. اگر قوم کے ساتھ مشکل میں، اگر قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو واپس آ جائیں. کچھ نہیں کہا جائے گا اگر یہ مخلص ہیں. کیوں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھایا تو باہر کا پیسہ خدا را اس مشکل میں پاکستانی قوم کے جھولی میں ڈال دیں. اگر مخلص ہیں تو، لیکن ہے نہیں. کیوں؟ یہ صرف سوچتے ہیں کہ ہم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لٹو اور پھٹو کا ان کا پروگرام ہے. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا. اور نظریہ کیا تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے اس کا نظریہ بنایا کہ لٹو اور پھٹو، جہاں سے بھی ملے لوٹ لو اور چلے جاؤ، لوٹ لو اور چلے جاؤ، اور پھر ہم سے کوئی پوچھے بھی نہ، کیوں؟ ہم نے تو سی او ڈی ہم نے ایگریمنٹ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہربانی کی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ہم نے بالکل یوتھ کو نہیں ورگلایا۔ راجہ صاحب، آپ کے اعمال آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ نے اس کے ملک کے ساتھ کیا کیا، کہ وہ ملک جو دنیا کے نقشے پہ ترقی کرتا ہوا ملک تھا، چاہے وہ سکیش کا میدان ہو، چاہے پی آئی اے کا نظام ہو، چاہے آپ کا کرکٹ کا ہو، آپ کا ہاکی کا میدان ہو، آپ نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ آپ کے لوگ دنیا کو بتا رہے تھے، دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، وہ ایسا کیا ہوا؟ بالکل اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے کہ 70s کی دہائی کے بعد ایسا ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ ملک کیوں نیچے چلا گیا؟ ملک کے اندر اکبر پروری، فیورٹزم، کرپشن اور ان ساری باتوں کو کس نے رواج دیا؟ مجھے مولانا الوری کیس بھی یاد ہے، میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے چھانگا مانگا کے کرداروں کو سامنے۔ راجہ صاحب، اگر آپ بھول گئے ہو تو آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب چھانگا مانگا کا کردار، اگر بہت سارے یہاں پہ میرے خیال میں میرے بزرگ بیٹھے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں کہ چھانگا مانگا کی سیاست کس نے کی، چھانگا مانگا کی سیاست کس نے کی؟ مری کے اندر ریسٹ ہاؤسز کو، پنجاب ہاؤسز کو، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا۔ وہ سیاست کس نے رواج دی؟ وہ اس لیے کہ اپنے دور اقتدار کو، اپنی حکمرانی کو دوام بخشا جا سکے۔ مڈ نائٹ ڈیکالز تو بڑی کہانیاں ہیں جی، بڑی کہانیاں ہیں۔ باتیں جب ہم پہ کرتے ہیں، کم از کم اپنے گریباں میں بھی جھانکیں، یہ کیا تھے، کیا سے کیا بن گئے، کیا سے کیا بن گئے۔ منی ٹریل دینے کی بات آئی اسی ایوان میں جناب اسپیکر، جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ اپنا ریکارڈ نکلوائیں۔ کہا گیا کہ یہ وہ ذرائع ہیں جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے نتیجے میں ہم نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی، ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ نہیں نکل رہے بغض عمران سے، نفرت، انتقام کی سوچ سے باہر آ کے بالکل آپ سیاست کریں۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، گالیاں ہم نے کبھی نہیں دی، ہم نے تو اچھائی کی سیاست کو رواج دیا۔ آپ سے اتنا برداشت نہ ہو سکا کہ منتخب وزیر اعظم کو یہاں پہ جب وہ اپنی تقریر کرنے آئی تو آپ بغض میں، آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے تھے، یا میں شاید سمجھوں کہ غلامی میں اتنے نیچے چلے گئے کہ اس کو سپیچ کرنے سے بھی روکا جا رہا تھا۔ لیکن دیکھیں، جمہوریت میں سنا بھی جاتا ہے، سوچا بھی جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، کرپشن پہ اب سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مختصر کریں اپنی بات کو۔ میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے باتیں بہت ساری کر لی، میری چند گزارشات ہیں کہ میرا کسان، مہاڑ کا کسان جو ہے وہ مشکل میں ہے، میرا مہاڑ کا کسان مشکل میں ہے، میرا سندھ کا ہاری بھی مشکل میں ہے، میرا بلوچ کا کسان بھی مشکل میں ہے۔ افسوس انہوں نے اتنی مہنگی بجلی دی کہ ہر ایک مشکل میں ہے۔ خدارا میں آپ کے توسط سے فوڈ اینڈ سیکیورٹی جو ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسپیشل کمیٹی جناب اسپیکر صاحب کی، اس میں تو کائنڈلی یہ کسانوں کے لیے سستی بجلی کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ کسان اس کورونا جیسی وبا سے اپنا مقابلہ کر سکیں تاکہ انہیں سستی بجلی ملے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سی پیک ہمارا دل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مغربی روٹ جو ہے وہ اور اوپر آئے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں والی جیسے علاقوں کو
इकोनॉमिक जोन होने चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है। काइंडली उसके लिए भी आप स्पेशल जो है वो हमारे जो प्लानिंग और फाइनेंस के लोग हैं इस पे ऊपर काम करें, क्योंकि ऑलरेडी चश्मा के मकाम पे 4 जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, अगर वहां पे इकोनॉमिक जोन बनेगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा, हम समझते हैं, क्योंकि पहले ही वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, पहली दफा जनूबी पंजाब के लोगों को 35% जो है अपना राइट दिया गया। जो राय विंड के तख्त पे बैठने वाले लोग थे उन्हें तो अपने महल्लात याद थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के मुतालिक सोचा और MM रोड भी दिया। हम जनूबी पंजाब के बख्तर के और मियांवाली के पार्लियामेंटेरियन शुक्रगुजार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट 2020-21 पे बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।